اور اب یہ ہے کہ جو یہاں ہمارے ممبر حسینی کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خرافات تھے اس ممبر پر بڑی مدت سے، خرافات، بیہودہ باتیں، لغویات پڑھتے ہیں۔ میں اب اس پہ زیادہ نہیں کہتا اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، ورنہ یہ سارے محرم کی تقریریں اکٹھی کر لیں گے اس میں سے کیا ملے گا آپ کو، وہ پھر مجھے بتائیے گا کہ نتیجہ کیا۔ خرافات، لغویات، فضولیات، انحرافات کے تشیع سے ہٹ کر کوئی اور چیز اس میں شامل کیا جائے، یہ چار چیزیں ہوتی تھیں، ہم برداشت کرتے رہے تاکہ ہم پیار سے محبت سے اصلاح کریں گے۔ اب جو چیز آئی ہے وہ ہے کفریات اور الہاد۔ کنفرم کرتا ہوں میں کہ جو ممبر حسینی پہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کفریات اور الہاد پک رہے ہیں، جس کا تشیع کیا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جمالی میں کہہ رہا ہوں، پھر سمجھیے۔ لہذا وہ تو تھا لغویات سے، فضولیات، لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جو جذب کرتے تھے اس میں اس سے بات نہیں کرتا، میں کہہ رہا تھا کہ اس کی اچھی طریقے سے ہم اصلاح کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ظاہر ہے ذاکریت کا ایک رول ہے اور ایک کردار ہے بر صغیر میں، بلکہ پورے تشیع میں۔ یہ ایک میڈیا ہے جس کے خالق خود علم اہل بیت ہے، عزاداری اور یہ جو تبلیغ کا سوال ہے اور کس انداز میں چلا اور کس طریقے پہ اس نے تشیع کو پھیلایا، اور یہاں ایک خاص انداز کی جو ذاکری ہے اس سے ظاہر ہے لوگ تشیع کی طرف مائل ہوئے، تشیع پھیلا، تشیع کو روشناس کرایا، اور انہوں نے جس حد تک وہ جانتے تھے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس ممبر حسینی کو غلط استعمال کیا جائے اور ہم دیکھتے رہے اور خاموش رہے، نہیں۔ وہ بھی غلط تھا، جیسے پہلے ہوتا رہا، کرتے رہے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں کہ بھئی ایک شخص اگر ایم اے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، دوسرا بیٹا اسی شخص کا میٹرک میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو باپ ان پڑھ بھی ہے تو میٹرک پاس بچے کو کبھی اجازت نہیں دے گا کہ بڑے بھائی کے سبجیکٹ میں کوئی رائے دہی کرے یا بلا کرے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ اجتہاد کا معنی تک نہیں جانتے وہ اجتہادی مسائل کے اندر دخل دیتے اور تم سنتے ہو۔ میں نے ان کو روکا، آپ کے ذریعے بھی روک رہا ہوں۔ بانیان مجالس سب سے زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، وہ پیسہ زیادہ دیتے ہیں اور لوگوں کو وہ آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اس لغویات میں آئیں۔ بانیان مجالس تک بھی جاؤ پیار سے اور محبت سے۔ قرآن کہتا ہے قولا لہو قولا لینا، موسیٰ و ہارون جاؤ فرعون کے پاس، فرعون سے بڑا طبقہ جہاں پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اس کے پاس جاؤ، لیکن نرم طریقے سے گفتگو کرنا، لعلہ یتذکر و یخشی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ لڑائی بڑائی نہیں ہے، پھر ہمارے تو مشن میں لڑائی بڑائی نہیں ہے، ہماری پالیسیوں میں لڑائی بڑائی اور دنگا فساد اور مادارائی اور یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ کانفرنسیں ہوتی رہی وہاں، مولانا علمی صاحب کو، مولانا نہیں اپنا قاضی مرتضیٰ صاحب کو، اب مولانا واحدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ کوشش کریں ذاکرین سے رابطہ کریں، وہ ہمارا حصہ ہے، تشیع کا حصہ ہے، جو بھی جیسا ہو اس حصے کو ہم اس کی اگر اس کے اندر خامیاں ہیں وہ خامیاں ہم دور کریں گے، ان کو متوجہ کریں گے اور ان کو ہم ساتھ ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو قابل قبول نہیں ہے وہ بھی اس سے گریز کریں۔
रोकने